بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ اسپیشل پروگرام آپ لوگوں کے لیے جی قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بہت بہت خوش آمدید آپ سب لوگوں کو۔ آج ہم جس سورہ کو کور کریں گے وہ سورہ الاعلیٰ ہے، اور سورہ الاعلیٰ کے بارے میں اسٹارٹنگ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے سورہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بہت پسند تھی۔ یہ مکی سورہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعے کا جب نماز پڑھاتے تھے تو اس میں یہ سورہ کی تلاوت کی جاتی تھی، عید کی نماز میں یہ سورہ پڑھی جاتی تھی، حتیٰ کہ جب رات کو انسان وتر پڑھتا ہے تو اس میں بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن اس کو پڑھنا، خاص طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی جب جماعت کراتے تھے تو اس کا فائدہ یہ کہ جو اس کے اندر لیسنز ہیں وہ بار بار ہمیں ریپیٹ پہ سننے کو ملیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جی۔ اس سورہ کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اس کی تلاوت کی، ہم اس کو جب پچھلی سورہ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آخری بات جو پچھلی سورہ میں تھی فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ اب ان کو تھوڑی سی مہلت دی جائے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آغاز کرتے ہیں اس چیز سے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی اب تسبیح بیان کرو جو الاعلیٰ ہے۔ اب یہ بڑی ایک خوبصورت آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سبح، یعنی سبح یعنی تسبیح کرنا، یا جس کا لٹرل مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز پانی کی سطح پر فلوٹ کرتی ہے تو اس میں سبح ہم کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا اور اس کو پھر مینٹین رکھنا، یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں ہماری زندگی میں کمی ہے۔ ایک تو ویسے اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اوپر رکھنا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کو الاعلیٰ یعنی ہمیشہ ہر چیز میں ٹاپ پرائرٹی رکھنا۔ ہماری زندگی میں کسی چیز کی اہمیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بلایا جا رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی کہ ایک تو تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کو ہم تحمید کہتے ہیں، جس کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کی جاتی ہے جب کسی چیز کی کوالٹیز بیان کی جاتی ہیں، اور تسبیح جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یعنی اس کو برقرار رکھنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ایک طرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو، ایک مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ اکبر، وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کلمہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا ہے جو کہ زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے نیکیوں سے، یعنی زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی گیپ ہے اس کو بھر دیتی ہے نیکیوں سے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، یہ صیغہ امر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ الاعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کی جہاں بات ہوتی ہے، اسماء و صفات کی، تو الاعلیٰ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز سے بڑا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان جو ہے وہ پرائرٹی نہ دے۔ آج کل بہت سارے ڈراموں میں، فلموں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، چاہے تو جان بوجھ کر یا غلطی سے کہتا ہوں۔ بہت ساری ایسی فلمز ہیں ہالی ووڈ کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ کے یعنی مقام کو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ڈاؤن پلے کرتی ہیں۔ کس طرح سے کہ جی کوئی آفت آ گئی، کوئی کلیمٹی آ گئی، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور سارے انسانوں نے مل کے اس کو ٹال دیا، مطلب انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی شے ہے
اور مسئلہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا, کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اللہ کی طرف سے آیا, اور پھر انسانوں نے مل کے اس کو روکا اور حالات کو بدل دیا. یعنی اس قسم کی ہلکی ہلکی تھیمز جو ہے نا آپ کو ملتی ہیں, جہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے. آنا تو قوم پہ عذاب تھا, لیکن لوگوں نے اس عذاب کو خود ہی روک دیا بغیر توبہ کے, بغیر کسی اور چیز کی. یعنی یہ تو ممکن ہے کہ لوگ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دیتا ہے, پریشانیاں دور کر دیتا ہے, لیکن اس کو لے کے اس طرح سے آنا کہ جہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا. اور یہ جو الحاد ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں, اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ کے جو نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, اس میں انسان جو ہے وہ کمی بیشی کرے. جب اللہ کو الاعلیٰ نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں میری زندگی میں ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, بلکہ یا تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی نچلا مقام دینا, یا پھر لوگوں کو اللہ کے مقام پہ لے جانا. یعنی لوگوں کو, کچھ لوگوں کو ایسا مقام دے دینا جو صرف اللہ کو زیب دیتا تھا, جو صرف اللہ کے لیے ہی تھا. یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اولاد دے سکتا ہے, یا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی بگڑیوں کو سنوار سکتا ہے, یا کوئی شخص جو ہے یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے حالات کو بدل دے, پھر اسی کو اپنی دعا کا مرکز بنا دینا. یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے, سب سے اوپر اللہ ہے. یہاں پہ رب بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کو, سبح اسم ربک الاعلی, تمہارا رب جو ہے. یعنی کہ یہ تو جانو کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے, تمہیں دینے والا, تمہیں پرووائڈ کرنے والا. تمہارے پاس آج جو بھی کوالٹیز ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. تم نے خود یہ کہیں بازار سے نہیں خریدی تھی. آپ دیکھیں, اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک نرم دل دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فزیکل اسٹرینتھ دی ہے, تو یہ بازار سے خرید کے لائے تھے ہم کیا؟ نہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہیں. جتنی بھی کوالٹیز آپ کے اندر ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اب مرضی آپ کی, آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, مرضی آپ کی ہے. لیکن یاد رکھو یہ جتنی بھی خصوصیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی ہیں, کیونکہ اللہ تمہارا رب ہے. سبح اسم ربک الاعلی. اچھا, اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ جو اعلیٰ ہے وہ اپنی ذات میں بھی اعلیٰ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. جو الرحمن ہے, جو تمہارا رب ہے, وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے, ہاں اپنے علم کے ساتھ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى, وہ اپنے عرش پر ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے, بہت ساری آیات قرآن مجید کی جو بتاتی ہیں کہ تنزل الملائکہ, یا قرآن کا نازل ہونا کہاں, اوپر سے نیچے چیزیں آ رہی ہیں. اور اسی طرح سے دعائیں ہماری اوپر کی طرف جاتی ہیں. انسان جب دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر کرتا ہے. پھر وہ ساری احادیث پہ ہمارے سامنے جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس پہ وہ سما دنیا پہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں, کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. کیسے ہے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس وہ ہم بات مانتے ہیں. باقی اس کی ہم نہ تو تعویلیں کرتے ہیں, نہ اس کے بارے میں کچھ اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہہ دیا قرآن مجید میں وہ ہمارے لیے بالکل کافی ہے. اچھا, اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی یہ کہنے کے بعد کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا, فسوى, اور پھر تجھے پرپورشن کر دیا, تجھے پرفیکٹ کر دیا. یعنی خلق سے یہاں مراد ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا, جس طرح ایک انسان گھر بناتا ہے. فسوى کیا ہے کہ اس گھر کے اندر ڈیکوریشن کرتا ہے, اس گھر کے اندر بیوٹیفیکیشن کرتا ہے, اس کے اندر پینٹ کرواتا ہے, اس کے اندر ڈفرنٹ چیزیں لگواتا ہے. تو ایک تو ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر فسوى, تمہیں پرفیکشن کے ساتھ فارم کر دیا. جیسے تمہاری شکل ہے, جیسا تمہارا قد کاٹ ہے, جیسے تمہارے اندر کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. صرف یہ نہیں کہ انسان کا مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیا, نہیں, الذی خلق فسوى, پیدا بھی اسی نے کیا اور پھر پروپورشن بھی اسی نے کیا. والذی قدر فہدی, اس نے ہر چیز کی مقدار بھی تعین کر دیا اور ہدایت بھی دے دی ہر چیز کو. اب یہ بڑی پاورفل آیت ہے اور بڑی ڈیپ آیت ہے, اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یعنی قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مقدار ہونا, ہر چیز کی ایک ڈیسٹینیشن ہونا, اس کی ایک ڈیسٹنی کو بیان کر دینا, ٹھیک ہے, اس چیز کا تعین کرنا اور پھر گائیڈ کرنا. فہدہ یعنی اس کو گائیڈ کیا. گائیڈ کہاں سے ہوا؟ بچہ چھوٹی عمر سے جب ماں کے پیٹ میں وہ جو ہے نا بڑھ رہا تھا
اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا پھر اس کے خوراک کا بھی بندوبست کر دیا, وہاں پہ بھی اس کو ہدایت دے دی, اس کی جو ضروریات تھی وہ بھی پوری ہو گئیں. پھر وہ جب بڑا ہوا اس کو یہ ہدایت دی کہ وہ کمائے گا کیسے, کھائے گا کیسے, اپنے آپ کا خیال کیسے رکھے گا. پھر اس کو فیملی عطا فرمائی, فیملی کے ساتھ اس نے مزید اپنی فیملی میں اضافہ کیا, اس کی اسپرچل نیڈس کا بھی خیال رکھا, اس کے لیے بھی ہدایت فرما دی. یعنی ہر اعتبار سے جو جو چیز انسان کی ہدایت کے لیے اس کے لیے ریکوائرڈ ہو سکتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دیا. نہ صرف انسان کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقی بھی جانوروں کے لیے, چرند پرند سب کے لیے یہ معاملہ کیا کہ ان کو والذی قدر فہدی, یعنی ان کو ایک مقدار میں, ایک چیز میں, ایک پیرامیٹر میں پابند بھی کیا اور پھر ان کو ہدایت بھی دے دی جس طرف بھی ان کو ہدایت دینی تھی. مثلا ایک سانپ ہے نا, اب سانپ کی تقدیر کیا ہے یا مقدار کیا ہے کہ سانپ زہریلا ہوتا ہے, یعنی زیادہ تر سانپ پوائزنس ہوتے ہیں. اور شیر کی کیا کوالٹی ہے کہ شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے. شیر آپ کو ڈرپوک شیر نہیں ملے گا, شیر آپ کو بہادر ہی ملے گا. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلتا ہے, وہ آسمانوں میں اڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا اس کو ایک لمٹس میں رکھا ہوا ہے. والذی قدر فہدی, ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہے جو اللہ نے ڈیفائن کر دی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی جس طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینا چاہا. جیسے ایک گائے کا یعنی بچڑا پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ بچڑا جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی گھاس کی طرف جاتا ہے, وہ وہاں سے کیڑے مکوڑے نہیں کھانا شروع کر دیتا. یہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے کہ وہ گھاس ہی کھاتا ہے. کسی اور نیچرل جو ہے نا ڈاکومنٹری جب ہم دیکھتے ہیں اس میں زیبرا کا بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو وہ سیدھا ماں کا دودھ جا کے پیتا ہے, وہ جا کے کسی گوشت کو نہیں کھانا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا اس کی اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ, اور اس کو ایک ڈیسٹنی دے دی کہ اس کو پتا ہے, اس کے اندر ایک چیز ڈال دی, اس کو ہدایت دے دی کہ اس نے کس طرف جانا ہے. اور یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہر اعتبار سے, ہماری جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ بھی, اور ہماری اسپرچل گروتھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ہم نے کس طرح سے لائف گزارنی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ جو ریویلیشن کا پروسیس ہے یہ بھی ایک مقدار کے ساتھ آیا, یعنی 23 سال لگے ریویلیشن کو نیچے آنے میں. والذی قدر فہدی, اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درجہ بدرجہ قرآن نازل ہوا, سٹیج بائی سٹیج نازل ہوا, اور پھر وہ ہماری ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تزکیے کے اندر لے کے آتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنے آپ کو خیر کی طرف لے کے آتا ہے اور ایک اچھا مسلمان بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مختلف انداز میں, یعنی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اس ایک آیت کے اندر, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ راستے دکھائے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے, اب یہ بھی ہمارے اوپر ہے کہ اس میں سے کون سا راستہ ہم نے چوز کرنا ہے. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان جو ہے وہ پورا رکھا ہوا ہے. آگے فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے پھر کیا نکالتا ہے, یعنی اس میں سے اخرج المرعى, اس میں سے پیسچریج نکلتی ہے, یعنی اس میں سے جو بھی ہمارا چارہ وغیرہ ہے وہ نکلتا ہے زمین میں سے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیدا کر دیا ہمارے لیے, اور ہمیں نظر آتا ہے, ہمارے ایکسپیرینس میں آتا ہے کہ جب کسی زمین کے اوپر بارش پڑتی ہے اس میں سے مختلف قسم کا چارہ نکلتا ہے, یا غلہ نکلتا ہے, یا کوئی قسم کا اناج نکلتا ہے, یا پھل یا پھول نکلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا, اور پھر اس کے بعد وہ کالا کوڑا بن جاتا ہے, یعنی جل کے راکھ ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی چیزیں فصلیں آتی ہیں وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہیں. سو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زندگی اور موت کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس چیز پر بالکل قادر ہے کہ زمین جو کہ بیرن زمین ہوتی ہے اس میں سے پھل نکلنا شروع ہو جائیں, پودے نکلنا شروع ہو جائیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مرجھا جاتے ہیں اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو بالکل اسی طرح سے انسان جو اپنی لائف میں جب وہ گرو کرتا ہے, اپنی اسٹرینگتھ کی, اپنی حسن کی پیک پہ آتا ہے, اس کے بعد پھر اس کا گراف جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتا ہے, نہ وہ اسٹرینگتھ رہتی ہے نہ وہ طاقت رہتی ہے, اور پھر انسان اپنی بزرگی کی ایج میں پہنچ جاتا ہے, جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے, اور پھر بجائے کہ یہ کہ دوسروں کی خدمت کرتا, اب اس کو ضرورت ہے دوسروں کی, یعنی لوگ اس کا سہارا بنتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے لائف کا جو ہمیں نظر آتا ہے, اور ہمارے لیے جو لوگ عقل مند لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کے لیے اسی میں بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ روز اپنے سامنے زندگی اور موت کو دیکھتے ہیں, روز اپنے سامنے سائیکل, اس سرکل آف لائف کو دیکھتے ہیں کہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر مر جاتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ غصہ ان احوا کے یہ چیزوں کو ہم لوگوں نے یعنی ایسا بنا دیا جس کو کوڑا بن جاتی ہے. آگے فرمایا سنقرئک فلا تنسى, سو ہم آپ کو سنقرئک ہم آپ سے قرات کروا دیں گے, ہم آپ سے ریسیٹیشن کروا دیں گے تاکہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کہ بعض جگہ پہ قرآن میں بھی آیا یہ بات کہ آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو یہ یاد کروا دیں گے اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے. آپ جب اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خاص بات تھی کہ آپ قرآن مجید کو یاد کر لیتے اور آپ کو اس میں زیادہ مشقت اور محنت نہ کرنی پڑتی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. سنقرئک فلا تنسى, آگے فرمایا الا ما شاء اللہ, سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نکل جائے گا, وہ آپ بھول سکتے ہیں. مثلاً کہ یعنی کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ بھول جاتے, اسی لیے سجدہ سہو کا ہمارے پاس کانسیپٹ آیا کہ اگر انسان سے بھول ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے اس معاملے میں. اسی طرح سے کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو ایبروگیٹ ہو گئیں, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, کچھ ایسی آیات ہیں جو ایبروگیٹ ہو گئیں. اسی طرح سے جب جو شراب کے بارے میں احکامات آئے وہ پہلے احکامات کچھ ڈفرینٹ تھے. پہلے یہ تھا کہ جی اس میں خیر اور شر ہے, ٹھیک ہے, بعد میں آیا کہ جی نماز کی طرف نہ جایا کرو نشے کی حالت میں, پھر آخر میں آ گیا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے, ان کو بالکل چھوڑ دو, فجتنبوہ, پھر اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو, دور رکھو اپنے آپ کو اس سے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی درجہ بدرجہ آیا ہے. یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے ہی حلال اور حرام کا حکم آ جاتا لوگوں نے کبھی نہیں ماننا تھا. یعنی اگر اسٹریٹ اوے پہلی آیات ہی آتی کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, لوگوں نے ماننا نہیں تھا. لیکن یہ درجہ بدرجہ آیا. جس طرح ہم نے یعنی ایک چارے کی بات کی کہ چارہ اگا اور پھر ختم ہوا, بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت کا معاملہ کیا ان کے لیے, فقدر فہدی. بالکل اسی طرح سے قرآن بھی درجہ بدرجہ نازل ہوا, ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا اور لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لیے آسانی پیدا کی گئی کہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں. ورنہ اگر اسٹریٹ اوے قرآن آ جاتا, نازل ہو جاتا کتاب کی شکل میں, شاید کوئی بھی اس کو نہ مانتا اس ٹائم پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سو یہاں پہ ہمارے لیے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اصل میں تو قرآن مجید ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سیکھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ الرحمن علم القرآن, یعنی الرحمن ہی ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا ہے. سو قرآن سیکھنا اس میں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے تو انسان سیکھتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ والا لیکچر سنتے ہوں گے, لیکن ہضم کتنوں کو ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کتنوں کے دل میں اترتا ہے اور اثر کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ اصل میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ اسی کے دل پہ اثر کرواتا ہے جو کہ اس ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن, وہ اللہ ہے جو تجھے قرآن سکھاتا ہے. اور آپ سوچیں اسی اعتبار سے, صرف یہی اگر بات کہی جائے, اس اعتبار سے قرآن کی شان کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا پیارا رب ہمیں قرآن پڑھاتا ہے, ہمارا پیارا رب ہمیں سکھاتا ہے. یعنی ویسے قرآن پڑھنے کو تو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں آپ کو, لیکن اصل میں جو دل میں اس کا اثر ڈال دیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ کو قرآن امپیکٹ کرتی ہے. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے لوگوں پہ کہ قرآن ان کو امپیکٹ کرے, قرآن ان کو ہلا دے, قرآن ان کو بدلنے پہ مجبور کر دے. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں. آگے فرمایا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی جہر یعنی ظاہر ہے اور جو بھی یخفا جو چھپا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے یہ ساری باتیں. جہر سے مراد ہے وہ چیز جو کہ ایکسپوزڈ ہے, تو جو چیزیں کھلی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما یخفا, اور جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے. اچھا, ابھی پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا یوم تبلی السرائر, یہ وہ دن ہے جس دن سرائر جو ہیں سر کی جمع, یہ جو سیکرٹس ہیں وہ باہر آ جائیں گی. اچھا, اب سر میں اور یخفا میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دونوں کا مطلب ہم نے ٹرانسلیشن میں یہ ڈالا ہے کہ چھپی ہوئی چیز, کوئی سیکرٹ. تو دیکھیں سر جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک سیکرٹ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سیکرٹ ہے. جس ہم نے کل بات کی تھی کہ اب کرونا وائرس کی حقیقت قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی کہ اصل میں کیا ہوا تھا, یا 9/11 کا واقعہ جو اس کی حقیقت قیامت والے دن پتہ چلے گی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے, وہ آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہے. آپ کا ایک دوست ہے وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے I have a surprise for you but I'm not going to tell you, میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. ایک یہ ہے. ایک وہ دوست ہے جو آپ کو سرپرائز دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کو سرپرائز دینا تھا. یعنی یہ جو پہلی چیز ہے نا یہ سر ہے اور یہ یخفا ہے.
یعنی جب آپ کو دوست بتا دیتا ہے نا کہ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے, گیس کرو کیا ہے یہ, کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دیر از اے سیکرٹ بٹ یو ڈونٹ نو اٹ. آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز راز ہے لیکن آپ کو وہ راز پتا نہیں ہے. ایک کیس میں دوست آپ کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے, اور وہ بس گھر آ کے آپ کو سرپرائز دے دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز تھی جو کہ یخفا تھی, آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا سوچا ہوا تھا, آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ یعلم الجہر وما یخفا, اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کہ ظاہر ہے اور جو کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں پتا نا کہ وہ چیز چھپی ہوئی ہے, اللہ کو وہ بھی پتا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, تو فرمایا کہ پھر ہم آسان کر دیں گے تمہارے لیے آسان راستہ. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے آسان راستہ. یہاں آسان راستہ کیا ہے؟ یہ تو سب سے پہلے تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو اسلام پر چلنے کا راستہ ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ لِلْيُسْرَى کہہ رہے ہیں. یہ آسان راستہ, یعنی دین پر چلنا آسان ہے. آسان کس طرح سے ہے کہ آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے, آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے. جب انسان ساروں کے آگے سجدے چھوڑ کے بس ایک رب کے آگے سجدہ کر لیتا ہے نا, تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, وہ سکون کی حالت میں آ جاتا ہے. اس کی لائف میں سے نا ٹینشن ڈپریشن آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے, کیونکہ وہ یہ بات جان جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس کو پتہ ہے یہ دنیا ویسی ہی عارضی ہے, اس کو پتہ ہے اس کا فوکس جنت کی طرف ہے. تو دنیا میں جو مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے, کہتا ہے یار یہ ویسی عارضی سی چیز ہے, پرماننٹ تو ہے نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے آسانی والا راستہ. میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دین میں آنے کے بعد نا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے واقعی میں آسان کرتا ہے. جو خواتین مثال کے طور پہ عبایا پہن کے گھر سے نکلتی ہیں, اور پہننا چاہیے, یہ دین کے احکامات میں سے ایک ہے, تو ان کے لیے بڑی لائف آسان ہو جاتی ہے. کس طرح سے کہ اب آپ کو نا یہ فکر نہیں کرنی پڑتی کہ لوگ کیا کہیں گے, او ہو اس نے تو جوڑا ریپیٹ کر دیا, یہ دیکھو نا کتنی چیپ ہے, پچھلے ہمارے اس کی شادی پہ بھی اس نے یہی پہنا تھا, پھر وہی پہن کے آ گئی ہے. عبایا آپ پہن لیں, نیچے جو بھی پہنا ہوا ہے نو بڈی فرینکلی کیئرز نا, ٹھیک ہے. تو آپ بہت ساری مشکلوں سے باہر نکل آتے ہیں. اسی طرح سے دین کے اندر بہت سارے ایسے احکامات بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ جب دین کو فالو کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے. پہلے آپ بہت زیادہ کنسرن تھے کہ ہاں لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. اب آپ کی ٹوٹل کنسرن بن جاتی ہے بس اللہ میرے بارے میں صحیح خیال رکھے, اللہ کے فرشتے مجھ سے راضی ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہو, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر اپنے فرشتوں میں کیا کرے. مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے, لوگ اچھا کہیں برا کہیں کہتے رہیں, ایز لانگ ایز میں ایک اچھا مسلمان ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ واقعی میں نا آپ کو بڑا مینٹلی ریلیکس کر دیتے ہیں. جب انسان دین پہ چلتا ہے الحمدللہ اس کے لیے بڑا ایک ریلیکسنگ بات ہوتی ہے. ورنہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ تو ریٹ ریس میں لگی ہوئی ہے. ہر بندہ کمپٹیشن, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لوگ جو ہے وہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں, ایک بندہ دوسرے سے کبھی اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی, میرے پاس کیوں نہیں آئی, فلاں نے بنگلہ لے لیا میں نے کیوں نہیں لیا, فلاں نے یہ کر لیا ہوگا. ہر بندہ کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے, ریٹ ریس. ایک فیمس امریکن آتھر تھی, انہوں نے کہا کہ the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat. یعنی ریٹ ریس کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ریٹ ریس جیت بھی جانا پھر بھی آپ ریٹ ہیں, کیونکہ آپ کا فوکس ہی آپ کا ویژن ہی کوئی نہیں. اتنے چھوٹے آدمی, آپ اتنے چھوٹے انسان ہیں, آپ بس یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے, ٹکڑوں کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے, جب اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا تھا. تو انسان تھوڑا غور کرے کہ واقعی میں جب وہ اسلام پہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانیاں کرتے ہیں, اور یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. دس ایز اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل و دماغ میں سکون ڈال دیتا ہے. آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر, تو پھر لوگوں کی یاد دہانی کرواؤ شاید اس سے فائدہ ہو. فذکر ان نفعت الذکر, یعنی اگر اس یاد دہانی سے فائدہ تو کس کی یاد دہانی کون ہے, آخرت کیا ہے, جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا, یہ بتانا ہے. تو پوری انسانیت کو قرآن مجید کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ اللہ کون ہے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. یہ ہے فذکر ان نفعت الذکر. تو کیا ذکر جو ہو رہا ہے, یہ جو ریمائنڈر ہے, یہ بینیفٹ کرے گا؟ یقیناً کرے گا. کس کو کرے گا؟ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. یہاں پہ طرف یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس کو بینیفٹ کرے گا
من یخشا, جو ڈرنے والا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس مٹی پر اثر دے گی جو مٹی زرخیز ہوگی. وہ بندہ ریسیو کرے گا جس کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ہوگا, وہ تو قبول کرے گا. جو ایک اچھا ڈیسنٹ انسان ہے, اللہ سے ڈرنے والا, جس کے اندر ایک گاڈ کانشیسنس ہے, وہ تو یہ جو نا ریمائنڈر لے لے گا. اور جس کا جو ایک کہتے ہیں کہ بدبخت ہے, وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا. سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اب یہ کیا ہے, یعنی اشقا کون ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ بہت ہی بدبخت ہے, جو یہ سننا ہی نہیں چاہتا. جو اس کو آپ انوائٹ کرتے ہیں کسی قرآن کلاس پہ, وہ آنا نہیں چاہتا. آپ اس کو لنک شیئر کرتے ہیں, وہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ وہی ہے جو کہ اس ریمائنڈر کو انکار کرے گا. جو اگری کرے گا وہ ہوگا جس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ہوگا, اور جو انکار کرے گا وہ ہوگا جس کو لگتا ہے کہ میرے پاس اور بہتر کام ہے کرنے والے. I have better things to do than to read the Quran and to study the Quran and to understand the Quran. میرے پاس اور بڑے کام ہے کرنے والے. الذی یصلی النار الکبریٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر نار الکبریٰ جو ہے, بڑی آگ جو ہے, اس میں پھینک دیا جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بدبخت لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھاگتے تھے, ان کو بڑی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ وہاں پہ مرے ہوئے ہوں گے اور نہ وہ زندہ ہوں گے. یہ ایک عجیب حالت ہے جہنم کی آگ کے اندر کہ جہاں پہ انسان کا جسم جلتا ہے, پھر دوبارہ سے ریکریٹ ہوتا ہے. پورا جسم جل جاتا ہے, پھر دوبارہ سے کھال واپس آتی ہے, پھر جلتا ہے, پھر واپس آتی ہے. یعنی کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, یعنی آپ میں سے ایک شخص ان کو دیکھے گا, آپ کو یار یہ تو مرا ہوا ہے, پھر آپ کو نہیں ویٹ کرو, نہیں یار زندہ ہے زندہ زندہ ہے, اچھا نہیں مرا ہوا ہے, نہیں زندہ ہے. یعنی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, یا تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ بندہ زندہ یا مرا ہوا ہے. کین یو امیجن وہ کس قسم کی اسٹیٹ ہوگی انسان کی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ انسان جھلس گیا ہے آگ میں, آپ کہتے تو مر گیا یار, پھر آپ کو وہ ہلتا ہوا نظر آتا ہے, نہیں زندہ ہے, پھر آپ دیکھتے وہ جھلس کے رہ گئے, پھر آپ کہتے نہیں یار ابھی زندہ ہے, رکو ہل رہا ہے زندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نا کھول کے واضح کر کے چیزیں بتا رہے ہیں کہ شاید کسی کو نصیحت مل جائے, شاید کوئی بندہ اس سے عبرت لے لے اور کہے یار میں نے اس طرح کا نہیں بننا. آگے فرمایا, اب یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ اس سورت کا پورا کرکس ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس نے اللہ کو یاد کیا, اپنے رب کو کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی. یہ اس پوری سورہ کا اصل میں کرکس ہے کہ تو پھر آپ کیا کرو. یعنی یہ ساری جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یقیناً وہ کامیاب ہوگا. قد افلح, وہ فلاح پا جائے گا جو اپنا تزکیہ کر لے گا, اپنے نفس کو صاف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ افلح جو ہے نا, یا فلاح یا مفلحون, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہ راتوں رات کامیاب ہو گئے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. فلاح کہتے ہیں فارمر کو, کسان کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو فلاح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ محنت کرتا ہے نا, بیج لگاتا ہے, محنت کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھر کہیں جا کے 6 مہینے بعد اس کی فصل نکلتی ہے. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات جو ہے نا وہ فصل نکل آئی اور وہ کامیاب ہو گئے, نہیں. فلاح کو محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے قد افلح من زکاہا, یعنی تزکیہ کرنا یہ ایک پروسیس ہے. یہ نہیں کہ بس اچیو ہو گیا اور ختم ہو گیا, نہیں, یہ ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں, جہاں پہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ٹھیک ہے, تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے. اور 5ویں آیت میں ارشاد فرمایا جب ان کی کوالٹیز بیان کرنے کے بعد کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, آخر میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہوں گے. واولئک ھم المفلحون, اور یہی تو مفلحون ہے, یہی تو فلاح پانے والے لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو برقرار رکھتے تھے, جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, آسمان سے جو نازل کردہ اسکرپچر تھا اس پر ایمان لاتے تھے, آخرت پر یقین رکھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کرتے رہے, اور یہ لوگ پھر مفلحون ہو گئے, یہ فلاح پانے والے ہو گئے. تو اصل میں چیز کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کر لینا, اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا. یعنی 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تصفیہ, ایک ہوتا ہے تزکیہ. تصفیہ ہوتا ہے یعنی اگر ایک ٹیبل ہے نا جو کہ جس کا گلاس ٹاپ ہے, ایک ٹیبل جس کا گلاس ٹاپ ہے, اس کے اوپر اگر کوک گر جائے, کوک یا پیپسی,
تو اس کو صاف کرنا آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ آسان ہوگا نا، کیونکہ گلاس کا ٹاپ ہے، آپ نے ٹیشو لیا، آپ نے بس صاف کر دیا، 1 سیکنڈ میں صاف ہو جائے گا. لیکن اگر یہی کوک یا پیپسی کسی ایسے ٹیبل پہ گرے جس کے اوپر ٹیبل کلاتھ پڑا ہوا تھا، ایک موٹا سا ٹیبل کلاتھ تھا، اب اگر اس پہ کوک پیپسی گر گئی ہے تو یہ ٹیشو پیپر ہے تو صاف نہیں ہوگا، اس کو اب آپ کو جا کے صابن سے ڈٹرجنٹ سے اچھی طرح واش کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیبل کی صفائی ہے نا صرف سرفیس پہ سے، اس کو تصفیہ بولتے ہیں، صفائی، تصفیہ. اور تزکیہ ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کو رگڑ رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے، یعنی پراپر طریقے سے اس کو ڈٹرجنٹ صابن سے دھویا جا رہا ہے. یعنی جو تزکیہ ہے نا، انسان کے دل کے اوپر کبھی کبھار نا ایک نقطہ پڑتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے نا، نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر فوراً سے وہاں توبہ کر لینا تو فوراً سے صفائی ہو جائے گی، تصفیہ ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، انسان کا جو گناہ ہے نا، وہ نقطہ اس کے پورے دل کو بھی لپیٹ لیتا ہے اور اندر تک جڑیں پکڑ لیتا ہے. اب اس کا ہوگا جناب والا تزکیہ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اب ہوگا اس کا تزکیہ. اور اسی لیے فرمایا کہ جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اپنے اندر سے غیبت کو باہر نکالو، اپنے اندر سے نفرتوں کو باہر نکالو، اپنے اندر سے حب الدنیا کو باہر نکالو. یہ ہمارے جڑیں پکڑ لی ہیں اس نے ہمارے دلوں کے اندر. اپنے اندر سے حسد کو باہر نکالو، بغض کو باہر نکالو. یہ ساری کی ساری سوشل ایولز ہیں، اسپرچل ڈیزیزز آف دا ہارٹ. یہ وہ بیماریاں جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر نا جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. تو ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، تزکیہ کرنا پڑے گا. اس پروسیس میں لگ جائیں کہ میں نے اپنے اندر سے ان عیبوں کو نکالنا ہے، میں نے ایک ہمبل انسان بننا ہے، میں نے ایک نیک انسان بننا ہے جو اندر سے بھی ہمبل ہے، باہر سے بھی ہمبل ہے. صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، میں نے ایک واقعی میں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور تزکیہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنا بار بار اور نماز پڑھنا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکے گی. اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے نا، وہ آپ کو فحشی اور منکر سے روکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فارمولا بتایا نا تزکیہ کرنے کا، ایک فارمولا وہ یہ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے وہ کیسے گناہوں کی طرف جائے گا؟ اس کو ہر وقت یاد آئے گا کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیوں گناہ کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. تو جو اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد رکھے گا، ہر وقت اس کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ چلتا رہے گا، وہ ہر وقت اسی حالت میں رہے گا کہ بس میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے وہی کام کرنے جو اللہ کو محبوب ہے. اور جو نماز پڑھے گا وہ ویسے ہی فحشی اور منکر سے دور ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا تزکیہ کا پروسیس شروع کرے. آگے فرمایا، بڑا دکھ ان اگلی آیات میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. لیکن کیا کریں، تو پھر بھی دنیا سے محبت زیادہ کرتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تیرے لیے حیات الدنیا جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ پریفریبل ہے، تو پھر بھی دنیا کو پسند کرتا ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ خیر والی بھی زیادہ ہے اور باقی رہنے والی بھی زیادہ ہے. یعنی کسی چیز کے بھی اچھا ہونے میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کوالٹی میں زیادہ ہے یا وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے. آپ نے کوئی چیز بازار سے لینی ہے، یا وہ چیز کوانٹٹی میں زیادہ ہوگی تو آپ لیں گے، ٹھیک ہے، پرائس وہی ہے، کوانٹٹی زیادہ مل رہی ہے، یا پھر آپ کہیں گے نہیں اس کی کوالٹی بہتر ہے اس لیے میں لے رہا ہوں. فار ایگزامپل، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ رمضان کے مہینے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سموسوں کا مہینہ بھی ہے، تو سموسوں کی مثال دے دیتے ہیں آپ کو. امیجن کریں کہ آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ کو پتا چلا کہ کہیں پہ دو دکانیں، دونوں سموسے والے ہیں، ایک چھوٹے سموسے بیچتا ہے، ایک بڑے سموسے بیچتا ہے. جو چھوٹے سموسے والا ہے وہ 100 روپے کے 10 سموسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے کہہ رہا ہوں آج کل مہنگائی ویسے بہت زیادہ ہے، لیکن لیٹ سپوز کہ 100 روپے کے وہ 10 سموسے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو کوانٹٹی دیتا ہے. ایک اور ہے جو ساتھ والا، وہ 100 روپے کے 2 ہی دیتا ہے، بڑے سموسے لیکن 100 روپے کے 2 دیتے ہیں، اور وہ ہے بھی بہت اچھے، بہت زبردست قسم کی اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں اور بہت اچھے بنے ہوتے ہیں. تو کبھی آپ کا موڈ کیا، آپ دوستوں کو لے کے جا رہے تھے، آپ نے کہا یار آج وہ نا 100 روپے کے 10 ٹھیک ہیں، کیونکہ دوستوں میں نے بانٹنے تو زیادہ لے لیتے ہیں، سب کو میں دے دوں گا. تو اس دن آپ کو وہ پروڈکٹ بہتر لگا کہ اٹ ول بی اے بیٹر یوز آف مائی منی، رائٹ. تو وہاں پہ آپ نے کوانٹٹی کو پریفر کیا. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کہتا ہے یار کوانٹٹی چھوڑو، باہر بارش کا موسم تھا اور بڑا زبردست ایک ماحول بنا ہوا ہے، اچھی ہوا چل رہی ہے، آپ نے کہا یار آج سموسے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے.
آپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ چلے گئے, آپ نے کہا یار آج وہ 100 روپے کے 2 ہی ٹھیک ہے یار, کیونکہ آج ذرا میں نے کوالٹی کا سموسا کھانا ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار آپ کوانٹٹی کو پریفر کرتے ہو, کبھی آپ کوالٹی کو پریفر کرتے ہو. جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو آخرت جو ہے وہ دنیا سے کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہے اور کوالٹی میں بھی زیادہ ہے. اگر آپ دنیا کی کوالٹی کی بات کرو اور آخرت کی, آخرت تو بہت بہتر ہے کوالٹی میں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی بہتر ہے. اگر آپ کوانٹٹی کی بات کریں تو دنیا میں کتنے سال رہ لو گے؟ 80 سال, 100 سال. آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے, تو خیر و ابقا, باقی رہے گی یہ. وہ تو اس نے تو رہنا ہی نہیں ہے, تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اور یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے. دنیا اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس دنیا میں سب نے ختم ہو جانا ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. یعنی صرف اللہ ہی ہے جو باقی رہے گا. باقی جس کسی سے بھی انسان محبت کرتا ہے نا, سب کچھ ختم, چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا بیوی بچے ہیں, کچھ بھی ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یعنی ایک افسوس اس بات پہ ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا کی جو ہے وہ کیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھتا ہے, آرام کرتا ہے اور پھر اپنی جرنی پہ آگے اپنے سفر پہ آگے نکلتا ہے. تو اصل میں تو زندگی یہی ہے نا. دنیا کیا ہے, آپ آئے, آپ نے شیڈ کے نیچے آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی دیر آرام کر لیا, تھوڑا یہاں سے لیا اور پھر نکلو یہاں سے, کیونکہ تمہاری منزل کوئی اور ہے. ہم بھی, دنیا ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا صرف ایک ٹرانزٹ ہے, جہاں سے گزرنا ہے آپ نے. اور یہاں سے کیا اکٹھا کرنا ہے, جیسے درخت کے سائے تلے آرام مل گیا, تھوڑا سا دیر ریسٹ کر لیا, ریلیکس ہو گئے. دنیا میں آئے, ہم نے اعمال اکٹھے کرنے, نیک اعمال اکٹھے کرنے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں. چاہے آپ قرآن کلاس اٹینڈ کر کے جو ہے اکٹھی کر لیں, یا روزہ رکھ کے کر لیں, یا قیام اللیل کر کے کر لیں, یا جس طرح بھی کر لیں, نیکیاں اکٹھی کرو. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جہاں پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, جتنی نیکیاں اکٹھی کرنی کر لو. تو یہ اصل حقیقت تو دنیا کی یہ ہے. اور ایونچولی جب انسان اپنی دنیا میں پہنچے گا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہی جو ہے نا, اس میں سے سنن ترمذی میں سے آپ نے فرمایا یقیناً یہ دنیا جو ہے یہ ملعون ہے. دنیا از کرسڈ, یعنی دنیا بھی کرسڈ ہے اور جو کچھ اس میں سب کچھ ہی کرسڈ ہے, سوائے کس کے؟ ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے, اور جو بھی اس کے ساتھ منسلک چیزیں, جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک چیزیں, اور ایک عالم, دین کا علم سکھانے والا, اور اس کا طالب علم. بس یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ کچھ خیر ہے ان کے اندر. باقی سب کچھ ہی جو ہے وہ ایسا ہے جس میں برکت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی احادیث ہمارے سامنے ہیں جہاں پہ آپ نے کمپیئر کیا دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کہ ایک اور روایت میں فرمایا کہ یہ ایک مری ہوئی بکری جو ہے, جو کسی بیماری سے مر گئی تھی, اس سے بھی زیادہ حقیر یہ اللہ کی نگاہوں میں ہے. تو دنیا جو ہے نا یہ کوئی چیز ہے نہیں جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں, اور یعنی ہر طرح کا کارنر کٹنگ کر رہے ہیں. مطلب ہر بندہ دنیا کے حصول کے لیے جو ویسی ہی عارضی ہے, ویسی ادنا سی چیز ہے, اس کے پیچھے لوگ اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں. لوگ اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, اپنے فیملی ممبر سے قطع تعلقیاں کر رہے ہیں, صلہ رحمی کو چھوڑ رہے ہیں, ہر طرح کا فراڈ کر رہے ہیں, ہر طرح کی کرپشن کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا مل جائے. حالانکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, دنیا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کا نا بالکل جسے کہتے ہیں نا قبلہ ہی غلط ہوا ہوا ہے, لوگوں کا پرائرٹیز غلط ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ وہی چیز ہے جو پچھلی صحیفوں میں بھی تھا. یہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ یعنی دنیا عارضی ہے, ٹھیک ہے, دنیا جو ہے وہ دارالقرار نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے انبیاء نے بھی یہی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ پچھلے اسکرپچرز میں بھی یہی بات تھی, اور قیامت کے دن آ کے رہے گا, یہ بھی سب کو پتہ ہے, سب نے یہی بات کی ہے. اور جنت ہے اور جہنم ہے, یہ بھی سب کو پتہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سورہ میں ذکر کیا. اور یہ کہ کامیابی کا طریقہ جو ہے, کامیابی کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, نماز کو قائم کرے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بھی ساری بات پرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو ہونا کہ تمہیں ہم نے کچھ نیا بتایا ہو, یا تو ہونا کہ ہم نے تمہیں کوئی ایسی بات بتائی ہو جو تمہارے لیے اتنی آؤٹریجس ہو, اتنی فینومینل ہو کہ آپ کو یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی باتیں تم سے کی جا رہی ہیں,
دنیا کی حقیقت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، قیامت کے منظر کے بارے میں، اپنے تزکیہ کرنے کے بارے میں، ذکر کرنے کے بارے میں، نماز کرنے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں بھی. ویسے تو تمام انبیاء کے صحیفے تھے، لیکن یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے، یا باقی انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے بہت بنیادی، وہ یہ کہ اس ٹائم پہ مکہ میں کون سی آڈینس ہے جو یہ سن رہی ہے. یعنی تمام مشرکین جو تھے نا، تمام مشرکین وہ اپنی نسبت جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، ہم انہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں. یعنی مکہ کے اندر جو مشرکین تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، تو یہ بات ان کو معلوم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی بات ہے جو تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے. یہ وہی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو آج تمہیں ماننے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ اہل کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو اتفاق ہے، یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن یہودی موسیٰ علیہ السلام کا بہت ریگارڈ کرتے ہیں اور کرسچنز بھی کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اسکرپچر اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان سے مختلف نہیں ہے، نہ ہی جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھی ان سے کوئی مختلف تعلیمات ہیں. اللہ کی بات، اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اس سے ڈر جانا، جنت جہنم کا تذکرہ، یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. سو الحمدللہ اس اعتبار سے دونوں گروہ جو اس ٹائم پہ ان آیات کو سن رہے تھے ان کو یعنی ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے. تو یہ جو پوری سورہ ہے، اس سورہ کا یعنی تھیم کیا ہے؟ اس پوری سورہ کی تھیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور لوگوں کو ڈرانا اس قرآن مجید کے ذریعے، اور اپنے تزکیے پر کام کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت عارضی ہے، بہت حقیر ہے، اصل جو دارالقرار ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، شاید کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے، اور اسی پہ انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن کا اختتام بھی کریں گے. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے جو ایک بڑا سا گھر ہے، اس کا ایک بیک سائڈ ہے اور ایک فرنٹ سائڈ ہے. جو اس گھر کی بیک سائڈ ہے وہ انتہائی خستہ حال ہے، کیچڑ ہے، مٹی ہے، گندگی ہے، سارا کوڑا انہوں نے پیچھے پھینکا ہوا ہے. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک کوٹری سی بنی ہوئی، چھوٹا سا مطلب ایک ڈبہ نما کمرہ ہے. اتنا چھوٹا کمرہ ہے کہ وہاں پہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کو بس بیٹھے رہنا پڑتا ہے وہاں پہ. اور اس پنجرے کے اندر ایک انسان بند ہوا ہوا ہے، اس کوٹری میں ایکچولی پنجرا لگا ہوا ہے، اس میں ایک انسان بند ہے. اور اس انسان کو روز کے روز ایک ہڈی دی جاتی ہے، اور وہ جب اس ہڈی کو کھاتا کہتا ہے واہ واہ کیا ہڈی ہے، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. وہ لہرا اٹھتا ہے، وہ جھوم اٹھتا ہے اس ہڈی کو کھا کے کہ کیا بات ہے یار، یہ ہڈی ہے یا کیا چیز ہے. اس گھر کے اس خوبصورت عالیشان مکان کے جو فرنٹ سائڈ ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا پچھلا والا بدصورت ہے. سامنے بڑے بڑے باغ ہیں، خوبصورت باغ، اتنے دور تک باغ جا رہے ہیں جہاں تک انسان کی آنکھ جا سکتی ہے. اور وہاں پہ ایک زبردست ایک پارٹی کا فنکشن ہوا ہوا ہے، جہاں پہ اچھی اچھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے کھانے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی 21 مختلف ڈشز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، پینے کے مشروب علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، ڈیزرٹ جو ہے میٹھا علیحدہ پڑا ہوا ہے. اور لوگ وہاں پہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپس میں انجوائے کر رہے ہیں، اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں. ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان وہاں پہ پرووائڈ ہوا ہوا ہے، اور بچے وہاں بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں. ایک بہت خوبصورت منظر ہے. اور وہ جو شخص ہے جو اس پنجرے میں بند تھا، اس کو صرف 2 سیکنڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو ادھر تجھے ذرا باہر کی سیر کرا دیں. اس کو جب یہ فرنٹ سائڈ دکھائی جاتی ہے گارڈن کی، تو کیا وہ حیران نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ اس کے لیے ایک مائنڈ بلوئنگ ایکسپیرینس نہیں ہوگا کہ یہ میں اس پنجرے میں اس کباڑ خانے میں بیٹھا ہوا ایک ہڈی کو چاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے سب کچھ مل گیا، اور یہ سامنے لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنا انجوائے، اتنی انٹرٹینمنٹ بھی پاسبل تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، یہ مثال کچھ نہیں ہے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے کہ وہ شخص جو پنجرے میں تھا وہ دنیا میں تھا، اور جو جنت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا. جنت کا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ میں نے مثال دی ہے، یہ بہت چھوٹی مثال ہے، بہت حقیر مثال ہے.
جنت جو ہے نا وہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دل نے کبھی تصور بھی کیا کہ جنت کیسی ہے. ہم لوگ سارے اس ہڈی کو چاٹ رہے ہیں، اس دنیا کو چاٹ رہے ہیں ہم. وہ دنیا جو مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اللہ کے آگے، وہ دنیا جو مری ہوئی بکری سے بھی بدتر چیز ہے اللہ کے نزدیک. اور جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے اس کے ہم پیچھے جاتے نہیں ہیں. ساری کی ساری قوم جو ہے نا ہماری، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس ٹوٹی پھوٹی ہڈی کو چاٹ رہی ہے، اس دنیا کو چاٹ رہی ہے، اس دنیا کے پیچھے ریس لگا رہی ہے، اس کے پیچھے کمپٹیشن کر رہی ہے، اس کے پیچھے اپنے تعلقات کاٹ رہی ہے، وہ جس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اور جس کی ویلیو ہے اس کے پیچھے کوئی جا ہی نہیں رہا، اس کے پیچھے محنت ہی نہیں. آپ خود سوچیں ہماری پوری زندگی کے اندر ہماری کتنی محنت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ہے، جنت کے حصول کے لیے ہے، اور کتنی ہماری محنت دنیا کے حصول کے لیے. ہر بندہ اس ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے، بھائی میرے اسکول میں نمبر آ جائیں، میرے کالج میں نمبر آ جائیں، مجھے اچھی جاب مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں. پیسے مل جائیں گے تو میں گاڑی لوں گا، بنگلہ لوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، انجوائے کروں گا، عیش کروں گا. بھول گئے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہت 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 بہتر بھی ہے جو یہاں تمہیں مل رہا ہے اس سے، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن پھر بھی انسان کو نہ سمجھ میں آئے تو انسان اس پہ کیا کرے، روئے اور کیا کرے. میں امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں فہم دے کہ اب یہ بات جانیں کہ واقعی میں ہمارے لیے پرائرٹی کیا چیز ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا دنیا ایکوائر نہ کرے، کرو ضرور ایکوائر کرو، لیکن خدا را یہ تو سمجھو کہ تمہاری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر چل سکیں، اس پر عمل کر سکیں. اللہ ہم سے خوب نیک کام لے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنے فیورٹس میں سے چن لے، اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.